تو یہ UN کی ایک سرٹیفائڈ سائٹ ہے جس میں 4 منزلہ ایک بلڈنگ کولیپس ہے، جس میں ہر قسم کا پاسبل سینیریو، اگر ہاریزونٹل اپروچ ہے، کوئی راؤنڈ چینل ہے، ورٹیکل ہے، کوئی آپ کا انڈر گراؤنڈ سنیک چینل، کنفائنڈ سپیس، نیرو چینل، کوئی ڈچز ہیں، اسکوائر چینل ہے، تو یہ ہم نے اسپیسیفکلی مل کے جو ہمارے UN کے جو انٹور تھے ان کے ساتھ ڈیزائن کی، اور آج یہ سائٹ کے اوپر باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے. تو آئے میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں. دیکھیں اگر آپ کی کوئی میٹل ہے یا کانکریٹ ہے اس کو پہلے کاٹنا، پھر اندر جانا. اگر آپ دیکھیں اس طرح سے ٹنلز کے اندر جا کے اور پورا سرچ کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے. سم ٹائم 2-3 دن لگ جاتے ہیں اندر تک پہنچنے میں. چونکہ ظاہر میں اس سے ریلیٹ یوں کر سکتا ہوں کہ ہم جب رپورٹ کرنے جاتے ہیں اسی طرح کے کچھ انسیڈنٹس کو، میں ٹرکی بھی گیا، باقی جہاں جہاں دنیا بھر میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے ہم بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ رپورٹنگ میں ملبے کے قریب جا کے اور اندر کیا ہے صورتحال اس کو دکھا سکیں. تو یہ بڑی خوفزدہ کر دینے والی بات ہے کہ آپ ایک شخص ملبے کے اندر جا رہا ہے اور ایک زندگی بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اس میں ایسے صورتحال میں یہ بھی مت بھولیں کہ اس وقت تھوڑے جھٹکے آ رہے ہوتے ہیں. جی آفٹر شاک بھی بالکل ایسا ہی. یہ آپ مختلف جو اکوپمنٹ یوز کرنا ہے، یہ سارا جو یہاں پہ استعمال ہوتا ہے وہ یہاں پہ آپ استعمال ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ آئیے میں آپ کو یہاں پہ دکھاؤں کہ یہاں پہ یہ سارا اکوپمنٹ ہے. یہ لفٹنگ بیگز ہیں، یہ 26 ٹن سے لے کر مختلف ویٹس ہیں جن کو اٹھایا جا سکتا ہے. تو یہ آپ کو ایک 26 ٹن کا ہے. یہ اسی طرح اسپیڈرز ہیں، یہ کامبی ٹولز ہیں، یہ کرشرز ہیں. سو اسی طرح سے یہ مختلف اکوپمنٹ ہے جو کہ سارا استعمال ہوتا ہے. یہ چین سوز ہیں. اور یہ سب سے افیکٹو چیز تھی جو ہمارے لیے لائف اینڈ موشن ٹریسر. یہ وہاں پہ ہمارے پاس بہت بڑی ایڈوانٹیج تھی. اس کی وجہ سے ہم اندر دیکھ سکتے تھے کوئی زندہ ہے. زندگی کی ایک سب سے یونیک چیز ہے ٹرکی کے اندر، آج بھی مجھے وہ نہیں بھولتا، کہ جہاں پہ ہم لائفز تو دیکھ ہی رہے تھے زندہ لوگوں کو، وہاں پہ موومنٹ نظر آئے چھوٹی چھوٹی. تو وی ریئلائزڈ کہ وہاں پہ جو ان کی بلیاں یا ان کے جو جانور تھے، خاص طور بلیاں، وہ اپنے ان کو چھوڑ کے نہیں گئی تھی اور وہ اتنی نیرو سپیسز میں موو کر رہی تھی، اور وہ ہمیں یہاں پہ موومنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیا بات ہے. یہ ہمارا اب پورا بجائے کہ ہم انٹری کریں صرف ایک سوراخ بنا کے آپ اندر دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی وکٹم ہے. اور یہ اندر کے ویژولز، جی اندر کے ویژول دیکھ رہے ہیں. تو اندر آپ کو پورا پھر جانے کی وہاں پہ نہیں ہوتی، آپ صرف ہول بنا کے اندر چیک کر سکتے ہیں اگر کوئی وکٹم ہے تو دین یو ول ڈو دی انٹائر آپریشن فار گیٹنگ دی وکٹم آؤٹ. یہ آپ ایک نیا دیکھ سکتے ہیں، یہ ہماری رن وے ہے اگر اس کے اوپر ڈالیں. اور یہ اسی طرح سے، اور یہ ایک ہم نے جو ماڈل ٹریننگ سیمولیٹر بنایا، بیکاز سب سے زیادہ ضروری ایئر میں صرف یہ نہیں تھی بلکہ اس کی ٹریننگ بڑی امپورٹنٹ تھی. تو یہ ایک نیا ہمارا وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک انیشیٹو ہے جس میں جب دور دراز کے علاقوں سے انہوں نے کہا کہ بھکر، میاں والی اور اسی طرح بہاول نگر سے جو 4 گھنٹے لگ جاتے تھے، آج اس کی مدد سے جو کرٹیکل سیریس مریض ہیں ان کو ہم، اور جو ایکچوئل ایئر ایمبولینس ہے وہ کمپیریٹیولی اس سے سائز میں بڑی ہے، اس سے سائز میں بڑی ہے. یہ ایک ماڈل ہے جو کہ ہم نے ایک جہاز لیا اور اس کے اندر اگر اس انوائرمنٹ کام کر سکتا ہے تو آبویسلی اس میں بڑی میں آسان ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تو اس میں 6 لوگ جو تھے، اور نارملی یہاں پہ جو اس وقت جاتے ہیں وہ 2 پائلٹ ہوتے ہیں، ایک ہمارا ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک پیشنٹ ہوتا ہے اور ایک پیشنٹ کا اٹینڈنٹ ہوتا ہے جو کہ ساتھ جاتا ہے. تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے اگر یہ ہمارے اندر بیٹھا ہے، مانیٹر لگا ہوا ہے، اس میں آکسیجن سپلائی سسٹم موجود ہے اور اس کی مدد سے یہ آٹومیٹک ایکسٹرنل ڈیفیبریلیٹر ہے، اسی میں ٹرانسپورٹ وینٹیلیٹر ہوتا ہے. اب ہم پیشنٹ شفٹنگ کریں گے اور آپ کو کر کے دکھائیں گے. جی کے ساتھ ایک پیشنٹ اور ایک اٹینڈنٹ ساتھ آئے گا اور 2 پائلٹ لے کے جاتے ہیں. اور 100 میل سے جب زیادہ ہو وہاں پہ یہ فکسڈ ونگ ایئر کرافٹ کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ وہ شارٹ ڈسٹینس پہ. اللہ کا شکر ہے کہ پنجاب میں آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لاہور کے گرد و نواح میں، سیالکوٹ میں، سب جگہوں پہ گھنٹے کے اندر ہاسپٹل موجود ہے. کیا بات ہے. تو یہ وینٹیلیٹر ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ آٹومیٹک ایکسٹرنل ڈیفib ہے. یہ ساری چیزیں جو اس کے اندر ساتھ یہ آج آپ پیشنٹ لے کے جائیں گے اور آپ جہاز اڑانے کے لیے تیار ہیں. بالکل. تو یہ سر یہ جو ایئر ایمبولینس کا انیشیٹو ہے، یہ ابھی ریسنٹ گورنمنٹ، یہ جب ہوا سال کا جس وقت آغاز، تو ہم نے جب ڈیٹا پریزنٹ کیا ان کو تو پتہ یہ چلا کہ 1540 کیسز ایسے تھے جو پچھلے سال 2023 کے اندر جو بہاول نگر، بھکر اور میاں والی سے، جہاں پہ اسپیشلائزڈ ہاسپٹل نہیں تھا. تو کوئی سیریس ہیڈ انجری کا پیشنٹ ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، اس کو ہمیں ملتان لے جانا پڑے یا بہاولپور لے جانا پڑے یا کہیں اور دور دراز، تو وہاں پہ بہت ٹائم لگ جاتا تھا. تو ایسے پیشنٹس کے لیے جس طرح انہوں نے کہا دنیا میں کیا ریکمینڈڈ ہے، تو وہاں پہ ایئر ایمبولینس کا تھا. تو پھر ہم نے اس لیے یہ ایئر ایمبولینس کو جو ہے ابھی 2024 میں، جی 2024 میں ہم نے مئی اس کا آغاز کیا. اس کی پائلٹ ٹیسٹنگ ہوئی، ساری چیزیں کی، ہم نے ڈاکٹرز کو ٹرین کیا باقاعدہ ایویشن اسکول سے. تو یہ پورا ایک علیحدہ ایک شعبہ ہے اور اس کو گریجولی ہم ڈیولپ کرتے چلے جا رہے ہیں تاکہ جو پہاڑی علاقے ہیں کہیں پہ بھی ہمیں جہاں پہ بھی ریسکیو کرنا پڑے تو وہاں پہ بھی. بالکل. اور یہ جب سر 1122 فائنل ہو رہا تھا یہ نمبر،
آئی ایم شیور ظاہر اس میں آپ کا انپٹ ضرور رہا ہوگا. تو یہ کیا اس کے پیچھے کیا بہت ڈیبیٹ ہوئی کہ یہ ایسا نمبر ہونا چاہیے ایمرجنسی نمبر, کیونکہ 911 ظاہر ہے سب کے ذہن میں یہ اس زمانے میں تھا جب ڈائل فون تھا. تو یورپ کا اگر آپ دیکھیں تو نمبر 112 ہے. اوکے, سو اگر ہم 911 شروع کرتے جو بیچ میں ایک بار یہاں پہ چلی بھی, لیکن کسی نے غور نہیں کیا کہ 911 کیوں نہیں ہم نے بنایا تھا. آج ہمارے سارے گورنمنٹ کے ایکسچینج 9 سے شروع ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے سارے گورنمنٹ کے ایکسچینج بند کرتے ہیں اور ہمیں فالس کالز بہت ساری آتی ہیں. تو اس لیے 1122 پہلے 2 ڈیجٹس ہیں جو کہ آپ ایزیلی یاد رکھ سکتے ہیں. تو اس لیے اس نمبر کو انٹروڈیوس کیا گیا اور یورپ نے بھی اسی لیے 112 کو نمبر ایمرجنسی نمبر بنایا. کیا بات ہے سر, آئیے. تو صاحب پروگرام کے آخر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ یہ جو ہمارے ہیروز ہیں ان کے بارے میں ذرا آپ ہمیں ضرور بتائیے کہ جنہوں نے دوسروں کی زندگی بچانے کے لیے اپنی زندگی قربان کر دی. کہ یہ جو ریسکیو کے شہداء ہیں ان کی بات کم ہوتی ہے ذرا, لیکن آج ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ضرور ہم ان کو ٹریبیوٹ یہ ہمارے اصل شہید ریسکیورز ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈال کے دوسروں کی زندگیاں بچائیں. کئی لوگ ہیں جس طرح وسیم ہے, اس طرح سے انہوں نے کیا کیا کہ جس وقت آگ لگی تھی اور آگ ایک دم انہوں نے جس وقت کھولا تو وہاں پہ ایک پریشر افیکٹ کریٹ ہوا اور وہاں پہ 3-4 لوگ تھے جن کو انہوں نے پیچھے دھکیل دیا تاکہ وہ اندر آگ میں نہ گر جائے اور وہ اس پروسیس کے اندر جو ہے وہ ہی لاسٹ ہز اون لائف. تو یہ بہت سارے ایسے ہیروز ہیں, کئی انہیں ڈوبتے ہوئے, اور اسی طرح سے ہمارا گکھڑ پلازا جو تھا وہ سب سے بڑا ہمارے لیے 9/11 تھا, اس پہ 13 فائر فائٹرز لاسٹ دیئر لائفز. کیا ان کی فیملیز کے لیے ان کے لیے کیا اعزازات ہوتے ہیں؟ ظاہر یہ تو بہت ہی قابل عزت. ان کے لیے باقاعدہ ڈبل ہماری کمپنسیشن میکینزم ہے, ان کو شہید کا باقاعدہ پیکج ملتا ہے اور اس کے بعد ان کی فیملیز کو تھرو آؤٹ ہم لک آفٹر کرتے ہیں. رائٹ, لو جی میرے لیے اعزاز ہے. یہ ہم صرف اس کو دیتے ہیں جو والنٹیرلی ہمارے ساتھ کام کرتا ہے. سو آج آپ ہمارے بالکل میں اس کا حق ادا ایمبیسڈر بھی بن رہے ہیں. اسکاؤٹ بننے پر آپ کو ہم مبارکباد دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. سو کنگریچولیشنز آن بیکمنگ اے ریسکیو اسکاؤٹ. آئی ایم سو آنرڈ. تھینک یو. سر کوئی ایسی چیز جو آپ لوگوں سے ہے, چونکہ جو کالز آتی ہیں کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر لوگوں سے ہی واسطہ ہے, کچھ ایسی چیزیں جو آپ میری لوگوں سے صرف 3 چیزوں پہ اپیل ہوگی. سب سے پہلی چیز, آج دیکھیے آپ نے بھی دیکھا کہ 27,000 کالز آئیں, اس میں 6,700 ایمرجنسی کالز تھی, باقی جو ہمیں ارریلیونٹ کال کرتے ہیں یا انفارمیشن 21,000 تھی. یہ آپ نے 27,000, تو اس میں ایمرجنسی جو نمبر ہے یہ ایمرجنسی نمبر, ہمیں بر وقت ایمرجنسی میں کال کریں تاکہ ہم بر وقت آپ کے ریسکیو کے لیے آ سکیں, لیکن بلا وجہ کال نہ کریں. نہیں, وہی 27,000 میں سے 6,000 اگر ایمرجنسی ایک یا دو بار کال کر لیا ہے کہ مجھے 10,000 ہو جائیں گی, لیکن پھر بھی ایک بہت بڑا نمبر ہے, تو اس لیے بلا وجہ ہمیں کال نہ کریں. نمبر 1. نمبر 2, اگر آج آپ نے دیکھا کہ ہر 1.25 منٹ پہ ایک حادثہ ہو رہا ہے, تو میں جو فیملیز ہیں ان کی, چاہے پیرنٹس ہیں, چاہے ان کے بچے ہیں یا بیوی ہیں, جو بھی کوئی ان کی فیملی ہے, میں ان سے کہتا ہوں کہ جب بھی موٹر بائک پہ باہر نکلیں ان کو کہیں بر وقت نکلیں تاکہ جلد بازی نہ کریں, 50 سے کم اپنی سپیڈ رکھیں اور سائیڈ لین میں چلیں تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی آپ کا حادثہ ہو بھی تو اس میں آپ شدید زخمی نہ ہو اور آپ کی زندگی جو ہے وہ بچ جائے. تو اس لیے اپنی زندگی کو خطرے میں مت ڈالیں. تیسری, میں سب سے اپیل کروں گا اور خصوصی طور پہ آپ کے والنٹیئر سے اپیل کروں گا کہ آج ہم نے ایک ریسکیو کا نظام بنایا ہے اور آج اللہ کا شکر ہے 7 سے 8 منٹ میں وہ فوراً پہنچ بھی جاتے ہیں آپ تک, لیکن جب بھی آپ کال کریں گے ان کو آنے میں ٹائم لگے گا. اور اگر آپ خدا نہ خواستہ کسی کا کارڈیک اریسٹ ہو جائے تو اس صورتحال میں اگر دماغ کو 4 منٹ تک بلڈ نہیں ملتا اور آکسیجن نہیں ملتی تو برین ڈیمیج شروع ہو جاتا ہے. سو اس لیے میں لوگوں سے اپیل کروں گا کہ آپ سب پاک لائف سیور بنے. اس پروسیس کو ہم نے بہت آسان بنا دیا ہے کہ صرف آپ نے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, پاک لائف سیور, اسی پہ آپ کو آن لائن ٹریننگ ملے گی. سوشل میڈیا پہ جہاں پہ اتنا ٹائم آپ ضائع کرتے ہیں وہاں پہ پاک لائف سیور ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں, اس پہ آپ آن لائن ٹریننگ حاصل کر لیں. کل کو خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں ہی کل کو ایمرجنسی ہوگی تو فوراً آپ اپنے ہی کسی قریبی کی زندگی بچا سکیں گے, یا اگر کسی آپ کہیں پہ کام کر رہے ہیں, کہیں پہ آپ سفر کر رہے ہیں, وہاں پہ کسی کو ہوتا ہے, وہاں پہ بھی آپ زندگی بچائیں گے تو کہتے ہیں جس نے ایک زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ بھی اس میں شامل ہوں گے. تو ریسکیو 1122 کا ساتھ دے زندگیاں بچانے میں آپ سے یہی اپیل کروں گا, اپنا زندگی کا ایک تھوڑا سا جو ایٹیچیوڈ بدلیں تاکہ آپ سیف رہیں ٹریول کرتے ہوئے بھی, اور سیفٹی کو پروموٹ کریں تاکہ ہم ایک محفوظ پاکستان کی بنیاد رکھ سکیں. سر تھینک یو سو مچ. میری طرف سے, ٹیم سریام کی طرف سے اور پورے پاکستان کی طرف سے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.
اور ایک ایک ریسکیو ورکر جو اس وقت کام کر رہا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر, ہمیں بہت فخر ہے آپ کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.